وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ یہ صحابہ اکرام ہر وقت ان کا کام یہ ہے کہ یتیموں کو اور مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور بعد میں کہتے ہیں ہم نے صرف اللہ کی ذات کی خاطر کھانا کھلایا ہے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ تو کوئی بدلہ چاہیے اور نہ اس کا شکر چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، یہ آیت حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان صحابی کے بارے میں نازل ہوئی جن کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق پیر کے دن آپ اسلام لاتے ہیں۔ ایک 7 سال کا بچہ منگل کے دن کی صبح آپ پر آ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب پیر کے دن شروع ہوتی ہے، منگل کے دن چھوٹا سا بچہ آ کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی بچہ اسلام لے آتا ہے تو اس کا اسلام معتبر ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر بچے کا اسلام معتبر نہ ہو پھر حضرت علی کا اسلام معتبر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا مذہب و مسلک یہ ہے کہ اگر بچہ بھی اسلام لائے تو اس کے اسلام کو بھی قبول کیا جاتا ہے، اور حدیث میں یہ بھی ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا اس کو عیسائی بناتے ہیں یا اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ یہ سب اس کے ماں باپ کی تبدیلیاں اور تغیرات اور تبدیلات کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے 7 سال کی عمر میں حضرت علی کا اسلام ہے، اور اس 7 سال سے پھر حدیث بیان کر دی گئی کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دیا کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اس کو مار کر نماز کی طرف لے جایا کرو۔ اسی سنت پر حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر میں یہ سنت زندہ کی تھی کہ آپ کے گھر کا جو سب سے پہلا کمرہ تھا جہاں پہ ہر آنے والا آتا تھا، پھر اس کے بعد پارٹیشن ہو جاتی تھی، عورت عورتوں کے کمرے میں جاتی تھی، مرد مردوں کے کمرے میں جاتے تھے۔ 2 کمرے حضرت عمر کے گھر کے تھے، ایک میں مرد حضرات بیٹھتے تھے، دوسری میں عورتیں بیٹھتی تھی، مگر سب سے پہلے داخل ایک کمرے میں ہوتے تھے۔ سامنے حضرت عمر نے ایک سانٹا لٹکایا ہوا کھڑا ہو سکتا ہے، اور 7 سال کا بچہ اس کو آپ پہلی صف سے پیچھے کھڑا کر دیا کریں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ مسجدوں کو بچوں سے بچایا کرو۔ ان بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جو 7 سال سے کم عمر کے ہیں۔ 3 درجے ہیں بچوں کے، 7 سال سے کم عمر کا بچہ، 7 سال سے بڑا بچہ اور 10 سال سے بڑا بچہ۔ 7 سال سے کم عمر کے بچے کو مسجد میں نہ لایا جائے، 7 سال سے زیادہ کے عمر کو اپنا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لائیں، 10 سال کی عمر کے بچے کو اگلی صف میں کھڑا کریں۔ یہ تینوں چیزیں حضرت علی کے اسلام سے فقہاء نے نکالی ہیں کہ 7 سال سے اسلام معتبر ہے، 7 سال سے دین معتبر ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کے سامنے جس وقت کھڑے ہوتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں جب مجھے نبوت ملی میں نے آسمان پر عرش پر یہ کلمہ دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و علی اخو رسول اللہ۔ اللہ کی قسم یہ کلمہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے بھائی ہیں۔ تبوک کا موقع آتا ہے، یہ صحابی جو میرے نبی علیہ السلام پر بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آتا ہے، میرے نبی اس کو کہتے ہیں تو گھر میں عورتوں کی حفاظت کر، بچوں کی حفاظت کر، باقی
صحابہ تبوک کی جنگ میں جاتے ہیں، مگر رسول اللہ کا جو شیلا صحابی، جو مرد کلندر بھی ہے، جوش بہادری بھی ہے، پہلوانوں کا پہلوان بھی ہے، ہر وقت اپنی طاقت کو اسلام پہ صرف کرنا چاہتا ہے، ڈگمگا گیا، آنکھیں نیچے آ گئی، آنسو بہ گئے، میرے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہاں رکھ دیا ہے، صحابہ کو جنگ میں بھیج دیا ہے، آپ مجھے یہاں چھوڑتے ہیں، خود جنگ میں جاتے ہیں، میں گھر میں سکون سے بیٹھوں، آپ لڑیں، میں سکون سے بیٹھوں، صحابہ لڑیں، مجھے کچھ نہ ہو، آپ کو ہو جائے، مجھے زخم نہ لگے، آپ کو لگے، میں کچھ نہ کروں، صحابہ سب کچھ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اما ترضى ان تقول منی بمنزلت ہارون و موسیٰ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ آج تیرا رتبہ میرے نزدیک وہ ہو گیا ہے جو حضرت ہارون کا رتبہ تھا حضرت موسیٰ کے دور میں، جب اللہ نے آپ کو طور کی پہاڑی پر بلایا تھا تو ادھر آ میں تجھے کتاب دیتا ہوں، حضرت موسیٰ وہاں پر گئے ہیں، وہاں پر 40 سال عبادت کی ہے، حدیث میں آتا ہے وہاں پہ اللہ کی تجلی پڑی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق جس وقت اللہ کی تجلی اس پہاڑ پر پڑی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا حسن، آپ کی چمک، آپ کی دمک 70,000 درجے زیادہ بڑھ گئی تھی، اور کوئی بندہ آنکھیں بھر کر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اپنی آنکھوں کے آگے کوئی کپڑا وغیرہ رکھتا تھا تب موسیٰ علیہ السلام کی تجلی کو برداشت کر سکتا تھا، اور میرے نبی کہتے ہیں دیکھ موسیٰ وہاں پر گیا، پیچھے اس نے ہارون کو رکھا، ہارون موسیٰ علیہ السلام کا نائب تھا، ہارون حضرت موسیٰ کا بھائی تھا، ہارون حضرت موسیٰ کا خلیفہ تھا، وہ آپ کا نائب تھا، آپ کی جگہ امام بن گیا، وہ بھی نبی تھا، وہ بھی نبی تھے، لیکن تو صحابی بن کر بھی آج ہارون کا رتبہ پا رہا ہے، میں جا رہا ہوں تو پیچھے ہے، میں جا رہا ہوں تو پیچھے ہے، تو گھر کی حفاظت کرے گا، میں جا کر جنگ میں شرکت کروں گا، آج تجھے رب نے وہ رتبہ عطا کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں جب آقا علیہ السلام نے میری شادی حضرت علی سے کر دی، کوئی اور مقصد نہیں تھا، نہ حضرت علی کا ذاتی اس وقت گھر تھا، نہ آپ کی کوئی تجارت تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایمان تھا، حکمت تھی، وہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر کسی اور کے چہرے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ہر وقت رسول اللہ کے چہرے پر حضرت علی نے اپنا وقت اپنی نظریں صرف کر دی۔ وہ وقت آیا کہ جب میرے آقا نے اپنی چہیتی اور لاڈلی، دل سے پیاری، جان سے پیاری، جنت کی جوان عورتوں کے سردار، منزلت کے اندر بڑی، قدر میں بڑی، درجے میں بڑی، رتبے میں بڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کو دیکھ کر غمزدہ ہو جاتے تھے، اور آپ کی غیرت انتہا کے درجے پہ آ جاتی تھی، اور آپ یہ فرماتے تھے خبردار فاطمہ کو بری نگاہ سے دیکھے گا وہ مجھے دیکھے گا، فاطمہ کو گالی کو دے گا وہ مجھے گالی دے گا۔ اس پیاری بیٹی کا ایک مستقبل تھا، اس پیاری بیٹی کی ایک رخصتی تھی، ایک شادی کا منظر تھا، ایک بیاہ کا منظر تھا، اس کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی امانت، حضرت علی کی شجاعت، حضرت علی کی صداقت، کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضرت علی جھوٹ سے دور رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کسی نے جھوٹ بولا آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی، کھڑے کھڑے اس کی نگاہیں جاتی رہی۔ آج کا مسلمان جھوٹ کو ایک غنیمت اور امانت سمجھتا، اور ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ آج جھوٹ بولنا کمال ہے، دغا دینا کمال ہے، دھوکہ دینا کمال ہے، کھوٹے کو اصلی بتا دینا کمال ہے، کھڑے کو نکلی بتا دینا کمال ہے۔ ہر مقام پر بندہ جھوٹا اپنے آپ کو ماہر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو رہبر شریعت سمجھتا ہے، مگر صحابہ کے طرز زندگی پہ آ کر دیکھو، رسول اللہ کا یہ صحابی کہتا ہے میرے سامنے جھوٹ بولا گیا، میں نے اس کے سامنے بد دعا کر دی، مجھ سے پوچھا گیا تو نے بد دعا کیوں کی، میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی، قرآن کہتا ہے اولئک علیہم لعنت اللہ، جو جھوٹ بولتا ہے اس پہ اللہ بھی لعنت کرتے ہیں، والملائکۃ، اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، والناس اجمعین، ساری دنیا کے انسان بھی لعنت کرتے ہیں۔ اس پر علماء لکھتے ہیں حضرت علی نے اس کو بد دعا کر دی، جس وقت بد دعا ہو گئی وہ اسی وقت اس کی آنکھیں جاتی رہی، اور رسول اکرم علیہ السلام کے صحابی کی کرامتیں اسی وقت سامنے آ گئی، حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، گھر میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھیجا میرے آقا نے بھیجا، جو کمبل تھا وہ سر تک جاتا تو پاؤں ننگے تھے، پاؤں تک جاتا تو سر ننگا تھا۔ حضرت علی بھی قناعت پسند تھے، حضرت فاطمہ بھی قناعت پسند تھی، سردار دو عالم کی بچی تھی، حضرت عمر جیسا صحابی موجود تھا، عثمان غنی جیسا ایک مالدار طبقہ موجود تھا، عبد الرحمن بن عوف جیسا کروڑ پتی صحابی موجود تھا، ابو بکر صدیق جیسا جان مال قربان کر دینے والا صحابی موجود تھا، مصعب بن عمیر
جیسا خوبصورت لباس پہننے والا صحابی موجود تھا. اگر نبی کی شادی تھی دونوں کی طرف سے رہبری ہو سکتی تھی, معاونت ہو سکتی تھی, مدد ہو سکتی تھی, بیٹی تقاضا کر سکتی تھی میں اس سے شادی نہیں کرتی, لیکن میرے نبی نے جس کا انتخاب کر دیا آج تک اس کو کسی نے رد نہیں کیا. چنانچہ ایک حبشی آدمی آیا رسول اللہ سے کہنے لگا یا رسول اللہ میری بھی کہیں شادی ہو سکتی ہے. میرے نبی نے اس کو بلا کر قرآن سنا. قرآن سننے کے بعد حضور نے مدینہ کے اطراف میں بہت بڑے گھرانے میں جا کر اس کو بھیج دیا. کہا جا کر وہاں پہ دروازہ کھٹکھٹا اور ان سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ گمنام صحابی تھا. دروازہ کھٹک گیا, ماں نکل آئی. پوچھا تو کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے نبی نے بھیجا. پوچھا کیوں بھیجا؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کروڑ پتی آدمی تھے, انہوں نے انکار کر دیا. کہا ہم تجھے رشتہ نہیں دے سکتے. ان کی ایک صالح عورت, نیک بچی, دیندار بچی, قابل ایمان, قابل اسلام, قابل فخر بچی گھر کے اندر وہ صدائیں سن رہی تھی. جس وقت وہ صحابی غمگین ہو کر واپس ہونے لگا, بچی کھڑکی کھولتی ہے اور اس کو آواز دیتی ہے اے فلاں صحابی اندر آ جا. اگر نبی تجھے کہتا ہے تو مجھ سے نکاح کر. میں بھی کہتی ہوں میں تجھ سے نکاح کروں گی. میرا باپ انکار کرے مجھے منظور نہیں ہے, میری ماں انکار کرے مجھے منظور نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے آقا سے سنا ہے کہ جو بالغہ عورت ہوتی ہے اخلاقی طور پر باپ سے پوچھے, اخلاقی طور پر ماں سے پوچھے. لیکن اگر بالغہ عورت دیندار گھرانے میں جائے باپ اس کو منع کرے, بالغہ خود نکاح کر سکتی ہے. اگر بالغہ عورت کسی داڑھی والے سے نکاح کرے باپ اس کو روک دے وہ نکاح کر سکتی ہے. اگر بالغہ عورت کسی نمازی انسان کو چنے اور باپ اس کو روک دے وہ نکاح کر سکتی ہے. اگر بالغہ عورت کسی مجاہد سے نکاح کرے اور اس کا باپ روک دے وہ نکاح کر سکتی ہے. اگر بالغہ عورت کسی اہل ایمان سے نکاح کرے اور اس کا باپ اس کو روک دے وہ نکاح کر سکتی ہے. میں نے نبی سے حدیث سن لی ہے, میں اپنا نکاح خود کر سکتی ہوں کیونکہ تو صحابی ہے, نبی کا باشندہ ہے, نبی کا غلام ہے, تجھے میں رد نہیں کر سکتی. اسی وقت عورت کی آواز پر صحابی آ جاتا ہے. ماں باپ حیران ہو جاتے ہیں. میرے نبی کو پتہ چلتا ہے. اللہ کے نبی اس عورت کو بلاتے ہیں اور اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کہتے ہیں خدا کی قسم جنت کے اندر سے اللہ رب العزت نے حوروں کے سامنے تیری تعریف کو کر دیا ہے اور 70,000 فرشتے تیری اعتراف پر, تیری عقیدت پر, تیری اطاعت پر, تیری محبت پر تجھے سلام کرتے ہیں کہ تو نے ہر چیز کو گراں کر دیا. نبی علیہ السلام کے فرمان کو رد نہیں کیا. صحابہ کی شان تھی, حضرت فاطمہ کی بھی شان تھی, لیکن فطرت تھی. فاطمہ تنگ آ گئی, نبی کے گھر سے تک آگے بڑھی. حضرت علی کے گھر میں کچھ فاقے نظر آئے, کچھ تنگیاں نظر آئی, کچھ مشکلیں نظر آئی. آپ کے ہاں نشانات پڑے, چکی کے نشان ہاتھوں پہ پڑے, چہرے پہ پڑے, مختلف قسم کے مناظر طے ہوئے. ایک دن آقا سے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے کس کے گھر بیعت دی؟ گھر میں کچھ نہیں ہے, آپ نے مجھے وہاں رخصت کیا ہے جہاں پہ کوئی سہولت نہیں, جہاں پہ کوئی اور چیز نہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اپنے آپ کی فکر ختم کر دے, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس گھر کے اندر علی کا نظارہ ہوگا وہاں پہ رب کی صرف رحمتیں نازل ہوگی, کبھی بے برکتیں نازل نہیں ہو سکتی. اور حضور نے حضرت علی کو گزرتے ہوئے فرمایا اے علی ادھر آ جا. جس وقت علی آئے آپ نے فرمایا علی تو خوش ہو جا, رب نے آسمان سے اعلان کر دیا ہے تیرا جینا مرنا میرے ساتھ ہوگا, قیامت کے دن تو میرے ساتھ ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, موٹا لباس پہن کر آتے ہیں. جون جولائی کا مہینہ ہے, صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں یہ موٹا لباس گرمیوں میں کیوں پہن کر آ گیا. ہمارے اکابر بھی حضرت علی کی سیرت پہ چلا کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی, مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ مئی جون جولائی کے مہینہ میں بڑا موٹا لباس پہنتے تھے, پسینے دگنے ہو جاتے تھے. لوگ سوال کرتے تھے حضرت موٹا لباس کیوں پہنتے ہیں, نیند نہیں آتی, سکون نہیں آتا. حضرت بھی فرمایا کرتے تھے موٹا لباس پہنتا ہوں پسینہ بڑھتا ہے, تنگی بڑھتی ہے, مشکل بڑھتی ہے, مشقت بڑھتی ہے, تمام چیزیں ہوتی ہیں, ہمیں نیند نہیں آتی. جب نیند نہیں آتی ہم شکوہ نہیں کرتے. اللہ کی قسم نیند نہ آنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر کر مصلے پہ کھڑے ہو کر نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جب سردیوں کا موسم آتا تھا ہمارے اکابر باریک لباس پہنتے تھے, سردی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی. لوگ سوال کرتے
تھے باریک لباس کیوں پہنتے ہو؟ وہ جواب دیتے تھے باریک لباس اس لیے پہنتے ہیں سردی کے موسم میں ہم بے چین ہو جائیں، سردی کے موسم میں ہمیں مشقت مل جائے، سردی کے موسم میں ہمیں تنگی مل جائے تاکہ ہم بستر سے اٹھ جائیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے رب دنیا کے آسمان پر آ کر اس کو شاباش دیتا ہے، نیند کے حق کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اللہ رب العزت آخرت کے اندر اس کے لیے جنت کی نہریں لکھ دیتا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت علی کی صورت میں آتا ہے، موٹے کپڑے پہن رکھے ہیں، بڑی مشقت میں ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، بڑے غم کے اندر ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے علی بتا تو نے موٹا کپڑا کیوں پہنا ہے، آج تو نے باریک کپڑا کیوں پہنا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں تھا، میرے نبی علیہ السلام نے مجھے ایک جہاد پر رخصت کر دیا اور رسول اللہ نے اپنے رب کے سامنے دعا کر دی تھی اے اللہ علی اگر جائے نہ اس کو کبھی سردی لگے، اے اللہ اگر علی جائے نہ اس کو کبھی گرمی لگے۔ چنانچہ علی کہتے ہیں رب کی قسم مجھے نہ تو گرمیوں میں کبھی گرمی لگتی تھی نہ مجھے سردیوں میں کبھی سردی لگتی تھی، میرے محبوب کی دعائیں تھی، میرے نبی کا فرمان تھا۔ خدا کی قسم حضرت ابو بکر صدیق کی بات کرتے ہو وہ پوری دنیا کے اسلام کا بے تاج بادشاہ ہے، اگر حضرت عمر کی بات کرتے ہو وہ کافروں کے لیے اسلام کا دندان ہے، اگر حضرت عثمان کی بات کرتے ہو وہ پورے اسلام کا زیور ہے، اگر حضرت علی کی بات کرتے ہو وہ پوری دنیا کا طبیب ہے، پوری دنیا کا حکیم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت علی آتے ہیں، سردیوں کا موسم ہے، بھوک کی بنیاد پر پتھر آپ کے پیٹ پر ہیں، صحابہ نبی کے قدم پہ ہوتے تھے، اگر نبی پتھر باندھتے تھے صحابہ پتھر باندھتے تھے، نبی بھوکے رہتے تھے صحابہ بھوکے رہتے تھے۔ نبی کی بھوک کی حالت یہ ہوتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ چارپائی کا جو پایا ہوتا ہے اس کو اپنے پیٹ کے اندر دبا لیا کرتے تھے۔ آپ سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی تھی لیکن ہر مقام پر اپنی نماز کو روزے کو مقدم رکھا کرتے تھے۔ حضرت علی سردی کے موسم میں آتے ہیں، رسول اللہ پوچھتے ہیں علی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھوک لگ گئی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ میرے آقا کے دوسرے صحابہ آتے ہیں، موسم سردی کا ہے، میرے آقا نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، موسم سردی کا ہے۔ صحابہ کو رسول اللہ بلاتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، کھانا کچھ نہیں، پینا کچھ نہیں، پانی کچھ نہیں، صحابہ بھوکے ہیں، نبی اس وقت بھوک میں ہیں۔ حضرت علی آتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام حضرت علی سے کہتے ہیں سامنے دیکھ ایک کھجوروں کا درخت ہے، سردیوں کا موسم تھا، کھجور ہونے کا امکان تک بھی نہیں۔ میرے آقا نے کہا جا وہ کھجوروں کا درخت ہے اور جا کر اس کو کہہ دے میں علی المرتضی ہوں، میں نبی کا صحابی ہوں، میں نبی کا داماد ہوں، میں تجھ سے حضور کی طرف سے پیغام دیتا ہوں، آج اپنی کھجوریں لے آ تاکہ صحابہ اپنے پیٹ کو بھر لیں۔ روایت میں آتا ہے نبی کا معجزہ ظاہر تو ہوا لیکن علی کی زبان سے ہوا، نبی کا معجزہ ظاہر تو ہوا لیکن حضرت علی کے ہاتھ سے ہوا، نبی کا معجزہ ظاہر تو ہوا لیکن حضرت علی کے کلام سے ہوا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اسی وقت کھجوروں کے درختوں سے کہہ دیا، نبی کہتے ہیں کھجوریں لے آ۔ یہ ایمان تھا، یقین تھا، عقیدت تھی، اطاعت تھی، عبادت تھی، جو صحابہ کا اعتماد تھا، وثوق تھا۔ آج تو حدیثیں پڑھ پڑھ کر بھی مسلمان کو یقین نہیں آتا۔ کتنی حدیثیں آپ کے سامنے محدثین بیان کرتے ہیں، مسلمان یہاں سے سنتا ہے باہر بدل جاتا ہے۔ گھر میں حدیثیں ہیں، میڈیا پہ حدیثیں ہیں، نیٹ پہ حدیثیں ہیں، مدارس میں حدیثیں ہیں، لائبریریوں میں حدیثیں ہیں، مرکز میں حدیثیں ہیں، مدرسوں میں حدیثیں ہیں، علماء کے پاس حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث آج تک 15-18 سال سے ہم سنتے آتے ہیں کہ جس کے ٹہنے ننگے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا اور جس کے نہیں ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس حدیث پر آج تک سننے پر آج کوئی عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب بات کرتے رہتے ہیں، بات مولویوں کے نہیں، بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ارے ٹہنے ننگے کار اگر نہیں کرو گے اللہ کی قسم یہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اور میرے چچا ابو طالب تھے، اسلام نہیں لا سکے لیکن میری خدمت کی ہے، اسلام نہیں لا سکے، میرا دفاع کیا ہے، اسلام نہیں لا سکے، میری ہمت کے ساتھ تمام حوصلہ افزائیاں
قربانیاں کی ہیں, مجھ سے باپ سے بڑھ کر پیار کیا ہے, ماں سے بڑھ کر پیار کیا ہے, ہر پیارے سے بڑھ کر ابو طالب نے مجھ سے پیار کیا ہے, لیکن اللہ کی قسم میں نے موت کے وقت ان کو کلمے کا کہا, اسلام کا کہا, لا الہ الا اللہ کا کہا, مگر ابو طالب ابو جہل کی باتوں میں آ گئے, عنایت آ گئی, عصبیت آ گئی, ضد آ گئی, فخر آ گیا, تکبر آ گیا, غرور آ گیا, اور نیت یہ کر لی میں سردار ہوں, میرا نام تو ابو طالب ہے, میں تو نبی کا چچا ہوں, میں نے تو اس کو کھلایا ہے, میں نے تو اس کو پلایا ہے, یہ تو چھوٹا سا بچہ تھا, میری گود نے اس کا تعارف کروایا, میری زبان نے اس کا تعارف کروایا, آج اس کی مجال کیا ہے کہ یہ کھڑا ہو کر مجھے کلمہ کا کہتا ہے, اسلام کا کہتا ہے. اللہ کی قسم چھوٹے سے صحابی بھی عبداللہ ابن مسعود حضرت عمر کی عدالت میں ہوتے تھے, عباس عمر کی عدالت میں تھے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عمر کی عدالت میں تھے, ابو بکر موجود تھے, لیکن رسول اللہ کے صحابی حضرت عمر عبداللہ ابن مسعود کو اسٹیج پر بٹھاتے تھے, حالانکہ وہ عمر میں چھوٹے تھے. بڑے بڑے بزرگ صحابہ فرش پہ بیٹھتے تھے, ابن مسعود اسٹیج پہ بیٹھتے تھے, مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا ابن مسعود سے پوچھتے تھے, بڑے بڑے صحابہ سے نہیں پوچھتے تھے. حضرت عمر اتنا رتبہ دیتے ہیں, اتنا درجہ دیتے ہیں, بزرگ نیچے ہیں, علماء نیچے ہیں, فقہاء نیچے ہیں, قراء نیچے ہیں, حفاظ نیچے ہیں, بوڑھے نیچے ہیں, باپ نیچے ہے, چچا نیچے ہے, چھوٹا سا بچہ ابن مسعود کو حضرت عمر ممبر پہ بٹھاتے ہیں, کہتے ہیں ابن مسعود سوال عمر کرے گا, جواب تو دے گا, سوال صحابی کرے گا, جواب تو دے گا. لوگ پوچھتے تھے ابن مسعود کو اتنا اونچا کیوں بٹھاتے ہو, کہتے تھے اللہ کے نبی نے اس کو دعا دی ہے, اللہم فقہہ فی الدین, اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے. اور نبی کی دعا میں شک نہیں ہو سکتا, تردد نہیں ہو سکتا, قبولیت لازمی ہے, رد نہیں ہو سکتی. اس لیے ابن مسعود کو اگر نبی دعا دے کر چلا گیا اللہم فقہہ فی الدین, اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے, دین کی سمجھ عطا فرما دے, اس لیے میں اس کو سب سے بڑے رتبے میں بٹھاتا ہوں. میرا یقین ہے بزرگ اپنی جگہ, بڑا اپنی جگہ, چچا اپنی جگہ, تایا اپنی جگہ, لیکن اسلام کے اندر رتبہ اس کا ہے جو قرآن کا عامل ہو, رتبہ اس کا ہے جو قرآن کا حافظ ہو, رتبہ اس کا ہے جو نبی کا دفاع کرنے والا ہو. ابن مسعود تم سب سے زیادہ سمجھدار مجھے نظر آتا ہے, اس لیے میں اس کو اوپر بٹھاتا ہوں, باقی سب کو نیچے بٹھاتا ہوں. ابو طالب کے اندر بھی یہ عصبیت تھی کہ یہ بچہ چھوٹا ہے, میں اتنا بڑا ہوں, میں کلمہ کیوں پڑھوں, لیکن میرے آقا رو رو کر بھی یہ کہہ کر بھی چلے گئے تھے اگر تو اشاروں سے پڑھ دے, میں رب کے سامنے جھگڑا کر تجھے جنت میں داخل کروا سکتا ہوں, لیکن نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا. اسی طرح انتقال ہو گیا, ابو طالب کفر پہ مر گئے. لوگوں نے پوچھا بتائیے آپ کے چچا تھے, آپ کی شفقت تھی, آپ کا کرم تھا, آپ کی محبت تھی, عقیدت تھی, کھلاتے تھے, پلاتے تھے, دفاع کرتے تھے, محبت کرتے تھے, چومتے تھے, آپ کے ساتھ تھے, قریب تھے, سب کچھ تھا, بتائیے ابو طالب کا کیا بنا, جہنم کے اندر ہے کہ یہ جنت کے اندر ہے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم ابو طالب کے پاؤں جہنم میں ہے, باقی وہ جنت میں ہے. رب نے اتنی شفقت اس کے ساتھ کر دی ہے, باقی حصہ اس کا تمام بچا لیا گیا ہے, لیکن اس کے صرف پاؤں اتنے ابل رہے ہیں کہ جس طرح ہنڈیا جو ہے وہ جوش مار رہی ہوتی ہے اور آگ اس کے نیچے ہوتی ہے, حالانکہ پتیلا اوپر ہوتا ہے, آگ پتیلے کو نہیں لگتی, آگ اس کی زمین کو لگتی ہے, نیچے لگتی ہے. اس طرح ابو طالب بھی ہے, آگ اس کے اوپر نہیں ہے, سینے پہ نہیں ہے, چھاتی پہ نہیں ہے, دماغ پہ نہیں ہے, پیٹ پر نہیں ہے, کمر پر نہیں ہے, اوپر نہیں ہے, پنڈلیوں سے نیچے ہے اور اس کے پاؤں کے اوپر ہے, اور وہ ابلتا جا رہا ہے. اور میری امت میں جو ٹہنے ڈھانپے گا نہیں اور اپنے ٹخنے زمین پر گھسیٹے گا, اس کو وہ عذاب ہوگا جو میرے چچا ابو طالب کو ہو رہا. عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی کا ایمان اور میرا اور آپ کا ایمان وہ رسول اللہ پہ اعتماد کر کے بڑھتا ہے. نبی کہتے ہیں اس درخت سے کہ کھجوریں دے, حضرت علی سوال کرتے یا رسول اللہ سردیوں کا موسم ہے, حضرت علی کہتے اے نبی آج کھجور نہیں ہو سکتی, حضرت علی سوال کرتے اس موسم میں آج تک کھجوریں نہیں ہوئی, میں اس کو کس طرح کہہ دوں. نبی کا کہنا تھا, صحابی کا چلنا تھا, صحابی سے کہلوا دیا, کہتے نبی خود بھی سکتے تھے مگر حضرت علی سے کہا تو جا. بات تو خود بھی کر سکتے تھے مگر حضرت علی سے کہا تو جا, تیری زبان کھلے گی
وہ رسول اللہ کی نیابت ہوگی، تیری زبان پہ نبی کی صداقت ہوگی، تیری زبان پر نبی کی تاثیر ہوگی، تیری زبان پر نبی کی گارنٹی ہوگی، اور نبی بتائے گا جو میں کہتا ہوں وہ میرا صحابی کہتا ہے، اور جب میری بات رب قبول کرتا ہے میرے صحابہ کی قبول کرتا ہے۔ اگر میں معجزہ دکھاتا ہوں صحابی کرامت دکھاتا ہے، ایک وقت میں معجزہ نبی کا ہے، ایک وقت میں کرامت صحابہ کی ہے، معجزہ بھی ظاہر ہو گیا، کرامت بھی ظاہر ہو گئی۔ حضرت علی آگے بڑھ گئے، نبی پہ اعتماد کرتے ہوئے، کھجور کا درخت کھڑا تھا، میرے آقا علیہ السلام کے صحابی نے کہہ دیا تجھے اللہ کا نبی کہتا ہے آج کھجوریں اتار دے، آج کھجوریں پیدا کر دے۔ صحابہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، حضور کے سامنے حضرت علی کے اقوال جا رہے تھے، ادھر سے تنے لگ پڑے، درخت بن گیا، اوپر چل گئے، کھجوریں آ گئی، کھجوریں پک گئی، 1 منٹ کے اندر کھجوریں حضرت علی کی جھولی میں ڈال دی گئی اور وہ رسول اللہ کی خدمت میں لے کے پیش ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے سب صحابہ کو وہ کھجوریں کھلا کر دنیا کے سامنے بتا دیا دیکھو امام کی بات بھی مانی جاتی ہے، مقتدی کی بات مانی جاتی ہے، نبی کی گفتگو بھی درست مانتے ہیں، صحابی کی گفتگو بھی درست مانتے ہیں۔ پیغام میرا تھا، دیا علی نے ہے، کلام میرا تھا، دیا علی نے ہے، بات میری تھی، زبان علی کی تھی، گفتگو میری تھی، مگر اس کو پہنچانے والا حضرت علی ہے۔ درخت جس طرح اس کا اکرام کرتا ہے میرا اکرام کرتا ہے، اس کی گفتگو سنتا ہے، میری گفتگو سنتا ہے۔ یہی حضرت علی ہے، جہاد کے موقع پر دشمن ان کو تیر مارتا ہے، آپ کی ٹانگ میں پھنس جاتا ہے، طبیب آ کر کہتا ہے یہ تیر نکالنا پڑے گا، ان کو بے ہوش کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ نماز کے اندر بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے اوپر 70 احد کے پہاڑ بھی گر جائیں، اس کی نماز نہیں ٹوٹ سکتی اور رب سے اس کا تعلق کبھی گرا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں، آج میرے تیر نکلے تو نماز میں نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، حضرت علی ہے، داماد ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی کا ایمانی درجہ اتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ کا صحابی کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کی وجہ سے تیر نکالنا۔ حضرت علی نماز پڑھتے ہیں، رنگ بدل گیا، رنگ متغیر ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ رنگ کیوں پھک ہو گیا؟ جواب دیا کہ میں نے آقا سے سنا ہے کہ نماز کا وقت اللہ کی امانت کی ادائیگی کا وقت ہوتا ہے، اور اس امانت کو صحیح طور پہ ادا کر دینا یہ تمہاری جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اس لیے میرا رنگ بدل جاتا ہے کہ ہاں میں اور کہاں اللہ کی اتنی بڑی امانت، میں اس کو کس طرح ادا کر سکتا ہوں۔ حضرت علی کی نماز شروع ہو گئی، تکبیر تحریمہ ہو گئی، رب سے تعلق جڑ گیا، گھر سے تعلق ٹوٹ گیا، دنیا سے تعلق ٹوٹ گیا، تمام چیزوں سے تعلق ٹوٹ گیا، کبھی نماز سے پیچھے نہیں رہے۔ حضرت علی کی یہ صفات تھی، حضرت علی کہتے تھے مر جانا قبول ہے مگر نماز ترک نہیں کر سکتا۔ تیر جس وقت نکلا، کھینچ کر نکلا، خون نکال دیا گیا، سب کچھ ہو گیا، تیر نکل آیا، حضرت علی سکون سے نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیر کر اللہ کے نبی کا داماد، نبی کا صحابی، اللہ کا پیارا قسم اٹھا کے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ تیر کہاں سے آیا تھا، تیر کہاں چلا گیا، کس نے نکالا، کیسے نکالا، کدھر سے نکلا، میرا تعلق تو میرے رب کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارے اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے پھر اللہ کے مخلوق سے تعلق کیسے بنتا ہے؟ آج نمازی نماز پڑھتا ہے، اس کے دل کے اندر گندے خیالات، نمازی نماز پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر بے حیا تصویریں، نمازی نماز پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر موسیقاروں کے گانے، نمازی نماز پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر اپنی جمع پونجی کا خیال، نمازی نماز پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر اپنے بچوں کا خیال۔ یوسف علیہ السلام جس وقت تھے اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا، آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیٹا پیارا ہوتا ہے باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، فطرت تھی ایک بچے سے محبت کرنے کی۔ حضرت یعقوب نماز پڑھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آتے ہیں، کسی نے ان کو تھپڑ مارا، حضرت یوسف بچپن میں رونے لگ پڑے، حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، توجہ اللہ کی طرف ہے، ذہن میں خیال آیا میرا یوسف روتا ہے، کاش کہ میں نماز میں نہ ہوتا، میں اس کو اٹھا لیتا، بچہ رو
رہا تھا، برداشت نہیں ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو سلب فرما لیا، اور کئی سال کے بعد حضرت یعقوب سے پوچھا تجھے پتا ہے میں نے تیری بینائی سلب کیوں کی تھی؟ تجھے پتا ہے میں نے تیری بینائی کو ختم کیوں کیا تھا؟ جواب دیا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا۔ اس وقت بتایا گیا تو ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، تیرا بچہ رو رہا تھا، تیری توجہ رب سے ہٹ گئی تھی، تو نے توجہ یوسف کی طرف کر دی، رب کو یہ بات پسند نہیں آئی، تیری آنکھیں سلب کر لی۔ اللہ کے بندو آپ یعقوب نہیں ہو، آپ یوسف نہیں ہو، آپ نبی کریم علیہ السلام کی امت میں ہو۔ اس امت کے صدقے سے رب ہماری نمازوں کے ہوتے ہوئے بھی ہماری بینائی کو سلب نہیں کرتا، سماعت کو ختم نہیں کرتا، بصارت کو ختم نہیں کرتا، گناہوں کو دیکھتا جاتا ہے، برداشت کرتا جاتا ہے، پہاڑ گناہوں کے لگتے ہیں معاف کرتا جاتا ہے، قلم گناہوں سے بھرتے ہیں وہ مٹاتا جاتا ہے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کی بینائی جس وقت سلب ہو گئی، بالآخر وہ وقت بھی آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی حکومت میں آئے اور حضرت یعقوب سے ملے، اور آپ کے پاس جب ان کی قمیص پہنچی، اس قمیص کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کی بینائی کو واپس کر دی۔ توجہ، ففروا الی اللہ، بھاگو دوڑو اپنے رب کی طرف۔ یہ حضرت علی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے خدا کی قسم یہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، خشوع نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ کے مخالف آئے، انہوں نے کہا سنیں علی بڑی نمازیں پڑھتا ہے، آج اس کو روکتے ہیں، نماز کا وقت تھا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا بتاؤ یہ بتاؤ جہاں پر 4 دروازے ہوں چاروں بند کر دیے جائیں، کھڑکیاں بند کر دی جائیں، شیشے بند کر دیے جائیں تو رزق کہاں سے ملتا ہے؟ اگر یہ سوال مجھ سے ہوتا، آپ سے ہوتا، ہم سوچ لیتے، ہمیں سمجھ میں نہ آتا، کسی کو ٹیلی فون کر دیتے، وہ ہمیں بتاتا، اس کو سمجھ میں نہ آتا، وہ ہمیں کہتا گھنٹہ انتظار کر لو۔ اس سوال کے جواب میں 2 گھنٹے میرے گزرتے، 2 گھنٹے آپ کے گزرتے، ظہر قضا ہو جاتی، عصر قضا ہو جاتی، مغرب قضا ہو جاتی، فجر قضا ہو جاتی، عشاء قضا ہو جاتی۔ اس دشمن نے بھی یہ سوال اس لیے کیا تھا، حضرت علی سے ایسا سوال پوچھتا ہوں سوچتے سوچتے اس کی نماز رہ جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں 1 منٹ بھی نماز میں نہیں تھا، یہ سوال آ گیا، اور سوال کا جواب بھی دینا ضروری تھا، کیونکہ حضرت علی علم کے پہاڑ تھے، علم کے سمندر تھے۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابی کو جب سوال کیا گیا آپ نے فوراً جواب دے دیا، اگر موت وہاں سے آ سکتی ہے تو رزق بھی وہاں سے آ سکتا ہے۔ جواب ہے، ایسے سوالوں کے جواب دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خیبر کی جنگ کے دوران میرے آقا علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ آ گیا کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، شجاعت کا مسئلہ۔ شجاعت کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک بہادری ہوتی ہے اور ایک دین کی مدد ہوتی ہے۔ شجاعت کا یہ مطلب نہیں کہ بہادر آدمی ہو تو وہ اللہ کے ہاں جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت علی بھی شجاعت والے تھے، ابو بکر صدیق بھی شجاعت والے تھے۔ شجاعت کا مطلب شریعت میں دین کی مدد، شجاعت کا مطلب شریعت میں جہاد کرنا، شجاعت کا مطلب شریعت میں زکات دینا، شجاعت کا مطلب شریعت کے اندر اللہ کے دشمنوں سے لڑنا، شجاعت کا مطلب شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو تحفظ نہ دینا اور اس سے پورا انتقام لینا۔ شجاعت کا مطلب صحابہ کو اگر کوئی گالی دے اس کا دفاع کرنا۔ شجاعت کا مقصد آپ کے ماں باپ کو اگر کوئی برا کہے ان کا دفاع کرنا۔ شجاعت خالی یہ نہیں ہوتی کہ میں بہادر ہوں، میرے اندر طاقت ہے، میرے اندر قوت ہے، میں اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ ایک آدمی لڑ رہا ہے صحابہ کی جماعت میں، تلوار تیز، پاؤں تیز، طاقت تیز، غلبہ تیز، اور صحابہ اس کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تو سب سے بڑی جنت کا وارث یہ۔ میرے نبی نے فرمایا یہ تو جہنمی ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ وہ صحابی لڑتا رہا، صحابی نہیں تھا، منافق تھا، مگر کسی فطرت کی بنیاد پر صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس نے ایسے وار کیے کہ دشمن کے پاس سے پلٹ گئے، اور صحابہ نے سوچا کہ یہ بہت بڑا بہادر ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ میرے نبی نے کہا یہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، یہاں تک کہ جس وقت کسی دشمن نے اس کو مارا، زخم لگ گیا،
وہ زخم کو برداشت نہیں کر پایا، خودکشی کر گیا۔ جب وہ خودکشی کر گیا، نبی نے کہا دیکھو یہ جہنم میں چلا گیا، یہ صرف اس لیے آیا تھا کہ دنیا مجھے بہادر کہے، دنیا مجھے طاقتور کہے، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے بہادر بنا تھا، اسلام کے خاطر اس کی کوئی بہادری نہیں تھی۔ اس لیے حضرت علی بھی بہادر ہیں، ابو بکر صدیق بھی بہادر ہیں، اور بہادر اس کو کہتے ہیں جس نے دین کی نصرت کی ہو۔ حضرت علی نے بھی دین کی نصرت کی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی دین کی نصرت کی ہے۔ حضرت علی بھی اللہ کے شیر ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق بھی شیر ہیں، حضرت عمر فاروق بھی شیر ہیں، حضرت حمزہ بھی شیر ہیں، اور وہ شیروں کے بھی سردار ہیں۔ اس لیے حضرت علی کہتے ہیں خیبر کی جنگ میں اس قلعے کا مسئلہ آیا جس کو اٹھانا 40 آدمیوں کے بس میں بھی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام رات کو دعا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کل میں جھنڈا اس کو عطا کر دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کے قلعے کو فتح فرمائے گا۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ نبی کریم کے صحابہ ہر بندہ سوچتا رہا رات کو کہ کل کیا بنے گا، جھنڈا کس کو ملے گا، خیبر کس کے ہاتھ پہ فتح ہوگا، کون خوش نصیب ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں اس رات میری آنکھ میں درد تھا، تکلیف تھی، مجھے رسول اللہ نے بلایا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اتنی تکلیف ہے کہ آج تک وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، اور حدیث میں آتا ہے وہ اتنی تندرست ہو گئی کہ گویا ان میں کبھی بیماری نہیں آئی، اور چمک بھی زیادہ بڑھ گئی۔ یہاں پر علماء نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے کہ حضرت علی کی آنکھوں میں رب نے روشنی کو تیز کرنا چاہا، نور کو بڑھانا چاہا، قوت کو بڑھانا چاہا، طاقت کو بڑھانا چاہا۔ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے سے پہلے نبی کے لعاب سے مزین کیا گیا، خیبر کے قلعہ کو فتح کرنے سے پہلے نبی کی دعا سے مزین کیا گیا، خیبر کے قلعہ کو فتح کرنے سے پہلے نبی کی زیارت سے مزین کیا گیا۔ آنکھ کا درد ایک بہانہ تھا، اصل میں نبی کی نبوت کی نسبت چاہیے تھی، آپ کا تھوک چاہیے تھا، آپ کا لعاب چاہیے تھا، آپ کا دست مبارک چاہیے تھا۔ حضرت علی کی آنکھ جس وقت درست ہو گئی، میرے آقا علیہ السلام نے خیبر کا جھنڈا حضرت علی کو عطا کر دیا، اور وہ رسول اللہ کا سپاہی آگے بڑھتا گیا۔ خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر فتح ہو گیا، اور دنیا کے سامنے اس چیز کی وضاحت کر دی گئی کہ آپ کے اندر، صحابی کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت، عقیدت اور اللہ کی نصرت اور اللہ کے دین کی عقیدت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یقین اتنا بڑھ جاتا ہے، خیبر ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کی قسم وہ اس کو اٹھا کر اللہ کے اعتماد پر اور نبی کی دعا کے صدقے سے ہٹا دیا کرتے ہیں۔ اس کو شجاعت کہتے ہیں جس نے دین کی نصرت کی ہو، اس کو شجاعت کہتے ہیں جس نے دین کی فتح میں اہم کردار ادا کیا ہو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اللہ کے بندے مسکینوں کو کھلاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی کا وہ وقت بھی آیا جب آپ کی شہادت ہوئی۔ ابن ملجم بدبخت خارجی گروہ کا آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کے لیے اپنی تلواروں کو تیز کرتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام بھی اس شہادت کی پیشن گوئیاں آپ کو دے چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح نماز کے لیے تہجد کے فوراً بعد نکل آیا کرتے تھے۔ ابن ملجم اپنے زہر آلودہ تلوار کو تیز کر کر اپنے دوسرے خبثاء کو ساتھ ملا کر اس راستے میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی کہتے ہیں اس رات مجھے نیند نہیں آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہو گئی، اور آپ نے فرمایا اے علی اللہ تجھے مصیبتوں میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اے علی اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے یہ سمجھ لینا کہ تیرے نبی کو بھی کوئی مصیبتیں پہنچی ہیں۔ اور حضرت علی کہتے ہیں میں جس وقت نکلا ایک اشعار میری زبان سے نکلے اور دوسرے صحابہ نے بھی وہ سنے، اور وہ اشعار یہ تھے موت کے لیے اپنی کمر کو کس لے، اگر موت تیری طرف بھاگے تو اس سے مت بھاگنا۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے ہو یہ موت انشاءاللہ تمہیں ان قریب مل کر رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر قیامت کے دن تمہیں رب حاضر کرے گا، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں ان تمام چیزوں کی خبر عطا کر دی جائے گی جو تم نے یہاں پر عمل کر دیا۔
لیے روایت میں آتا ہے حضرت علی اشعار پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں، موت کے اشعار ہیں، سامنے آپ کا دشمن ہے، اس نے آپ پہ حملہ کر دیا اور حملہ کرتے ہوئے اس نے اعلان کر دیا علی اس وقت کی سربراہی اب تیری نہیں ہو سکتی، اب ہماری باری ہے۔ حضرت علی جس وقت زخمی ہو گئے، میرے نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، آپ کے بیٹے حسن آگے، آپ کے بیٹے حسین آگے، باہوں میں اٹھا کر جس وقت ان کو گھر لے گئے، ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا، حضرت علی کے سامنے آیا، آپ نے اس سے سوالات کیے، اس نے جوابات دیے، پھر حضرت علی نے حضرت حسن کو بلا کر کہا اے ابن ملجم یہ میرا بیٹا ہے، تو میرا قاتل بن گیا، مجھے تو نے زخمی کر دیا، میرے بیٹے میں تجھے نصیحت کرنا چاہتا ہوں، یہ علی کا مہمان ہے، بے شک یہ قید میں رہے، اس کو مارنا نہیں، اس کے ناک نہیں کاٹنے، اس کے کان نہیں کاٹنے، اس کا مسئلہ نہیں کاٹنا، اگر انتقام لو یہ میرا حق ہے، اگر میں معاف کروں یہ میرا حق ہے، جب تک میں زندہ ہوں کوئی بندہ انتقام نہ لے، جب تک میں زندہ ہوں کوئی بندہ اس سے پوچھے نا، وقت پہ کھانا اس کو دینا، وقت پہ پانی اس کو دینا، وقت پہ سب کچھ اس کو دینا، اخلاق عالیہ کا استعمال، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام سیرتیں جو آپ نے بیان فرمائی تھی، آتی امن ظلمت واحسن الی من اساء الیک، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کرو، جو برائی کرے اس کے ساتھ احسان کر دیا کرو۔ آج بالکل شہادت کا وقت ہے، نزا کا وقت ہے، لیکن حضرت علی کی امانت داری، قرابت داری سب کچھ اپنی جگہ پر باقی ہے، اور وہ موٹی زبان سے نکلتے ہیں، اے حسن خبردار اس کو چھیڑنا، اے حسن خبردار اس کو کچھ کہنا، اے حسن کھانا پورا کر، اے حسن پانی پیچھے کر، اے حسن سب کچھ اس کو عطا کر، کوئی اس سے انتقام مت لے، میں جانوں یہ جانے، اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں میرے پیچھے اس کو رخصت کر دینا، یعنی اس کو مار دینا، اگر میں دنیا سے نہ جاؤں جب تک میں چاہوں گا اس وقت تک میں جو کچھ بھی کروں گا یہ میرا مسئلہ ہوگا۔ یہ حضرت علی کی ظرفداری ہے، یہ آپ کی وسعت ظرفی ہے، آپ بہادر ہیں، کتنے بہادر ہیں، دل چاہتا تو ایک ہاتھ سے اس کے پڑخچے اڑا دیتے، مگر حضرت علی وہ ہیں جن کے سامنے ایک یہودی نے آپ کے اوپر تھوک دیا تھا اور آپ پیچھے ہٹ گئے تھے، آپ نے کہا تھا پہلوان میں ضرور ہوں مگر تو نے تھوک دیا ہے، اب یہ انتقام میری ذات کا ہو گیا ہے، اب میں تجھ سے نہیں لیتا۔ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے ہمارے نبی کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا کچھ ہوا ہے، ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، اوجری لا دی گئی، طائف میں پتھر مارے گئے، کتنا کچھ ہوا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذات کے لیے آج تک انتقام نہیں لیا، صرف دین کی خاطر آپ نے انتقام لیا، جہاد میں آپ نے انتقام لیا، منافقوں سے آپ نے انتقام لیا ہے، مشرکوں سے آپ نے انتقام لیا ہے، یہودیوں سے آپ نے انتقام لیا ہے، مگر وہ دشمنی نہیں تھی، وہ دین اسلام کا مسئلہ تھا، وہ دین کو نقصان پہنچانے آئے تھے، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت انتقام لیا۔ یہاں پر حضرت علی کی شہادتیں ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی قبر کا آج تک کسی کو نہیں پتا، کوئی کوفہ میں کہتا ہے، کوئی وہاں سے 10 کلومیٹر کہتا ہے، لیکن رب نے ان کی قبر کو خفیہ رکھ دیا ہے تاکہ لوگ آ کر ان کی قبر پر وہ تعظیم نہ کریں کہ ان کو رب بنا دیا جائے، یا اتنی تحقیر نہ کریں ان کو نیچے گرا دیا جائے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تمہیں رسول اللہ نے خلیفہ بنایا تھا، تم نے ابو بکر کو خلیفہ کیوں بنا دیا؟ نبی علیہ السلام کے صحابی نے کہا اللہ کی قسم تو جھوٹ بولتا ہے، مجھے کبھی بھی رسول اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا، یہ آپ کی ذاتی روایت ہے۔ آپ نے کہا ہم نے ایک دفعہ نماز کا مسئلہ بنا، نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا جا ابو بکر سے کہہ کہ وہ امامت کروائے۔ حضرت علی کہتے میں بھی تھا، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد اب کس بندے کو آپ کو امام بنایا جائے۔ ہم نے وہ وقت پڑھ لیا کہ رسول اللہ نے میرے ہوتے ہوئے ابو بکر سے کہا تھا امامت کروا، عمر کے ہوتے ہوئے ابو بکر سے کہا تھا امامت کروا، عثمان کے ہوتے ہوئے ابو بکر سے کہا تھا امامت کروا، لہذا ہم نے بغیر سوچے ہوئے، بغیر کسی تفکر کے، بغیر کسی چیز کے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، اور اللہ کی قسم وہ سب سے زیادہ متقی تھا رسول اللہ کے بعد اور حضور اکرم علیہ السلام کے بعد اس جیسا کوئی جانشین نہیں تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے حضرت عمر کے بارے میں رسول اللہ کے فرمان تھے، ہم نے حضرت عمر کو
کو خلیفہ بنا دیا. پھر عثمان غنی کا مسئلہ تھا, حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کر لی. اب یہ میرا مسئلہ آیا ہے, میں چوتھے نمبر پر صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ بنایا ہوں. میری خلافت کا کوئی اشارہ رسول اللہ نے نہیں کیا. آج لوگ اس بات پہ جھگڑتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہیں, باقی تینوں صحابہ خلیفہ نہیں ہیں. بات اس بات پہ جھگڑتے ہیں کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں اور باقی بعد کے ہیں. غصب ہوا ہے, ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور خلافت ان سے چھین لی گئی. جا کر حضرت علی کا فرمان پڑھیے. آپ نے کہا اللہ کی قسم مجھے قرۂ عرش پر اس وقت ابو بکر صدیق سے بڑا شفقت والا کوئی نظر نہیں آتا, ابو بکر صدیق سے بڑی رحمت والا کوئی نظر نہیں آتا. یہ صحابہ کی شہادتیں آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا اعتماد پیدا کرو. آپ کی جاہ و مال ساتھ محبت نہیں تھی, دنیا کے ساتھ نہیں تھی, آخرت کے ساتھ تھی, نماز کے ساتھ تھی, ہر چیز کے ساتھ تھی. ساری دنیا قربان کر دی مگر نماز نہیں چھوڑی, سارا مال لٹا دیا مگر ایمان نہیں چھوڑا, سب کچھ لٹا دیا مگر رسول اللہ کی معیت نہیں چھوڑی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و احسان کے صلے میں آج بھی مسلمان کو اس بات پر آنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دور میں جو شاہانہ ایمان تھا, شاہانہ اسلام تھا, مزیدار نمازیں تھی, مزیدار قرآن تھے, مزیدار مدارس تھے, ایک خوبصورت فضا تھی, ہر بندہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا تھا, ایک دوسرے کے منہ سے نکال کر کھایا کرتا تھا, ایک دوسرے کا جھوٹا پانی پیا کرتا تھا. آج مسلمان نے وہ ساری چیزیں ختم کر دی. اس لیے بھائی دسترخوان کی سنت کو سجاؤ, یہ حضرت علی کی سنت ہے. زمین پر بیٹھ کر اپنے خاندان میں اپنی فیملی میں کھانا کھایا کرو, یہ محبت کی سب سے خوبصورت علامت ہے. اور ایک گلاس رکھ کے پانی پیا کرو, روزانہ اللہ 70 بیماریوں سے آپ کو شفا عطا فرمائیں گے. ایک گلاس رکھو, گھر میں گلاس بہت زیادہ ہیں. مٹی کا پیالہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے, آپ کے صحابہ نے اس کو سنبھال کے رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ اور آپ کی پلیٹ اتنا بڑا ہوتا کہ سارے صحابہ اس سے سیر ہو جاتے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کی پلیٹ اتنی تھی کہ 10 آدمی اس میں سے بیٹھ کر کھانا کھا سکتے تھے, اور آپ نے کبھی ان سے کم بندوں کو بٹھا کے کھانا ہی نہیں کھلایا. یہ صحابہ کرام کا ترہ زندگی تھا جس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے منہ سے نکال کر کھاتے تھے. حضرت علی ابو بکر صدیق کی تعریف کرتے ہیں, ابو بکر علی کی کرتے ہیں, حضرت علی عمر کی کرتے ہیں, عمر حضرت علی کی کرتے ہیں, حضرت عثمان علی کی کرتے ہیں, علی عثمان کی کرتے ہیں. آپس میں ان کا حال یہ تھا. اور آج اسلامی دشمنوں نے ان کو الگ کر کے ایک دشمن اور دوست کے روپ کے اندر مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا ہے, اور ہر بندہ اس چیز کے اوپر آتا ہے حضرت علی کو اٹھائیں ابو بکر کو گرائیں. کوئی کہتا ہے ابو بکر کو اٹھائیں حضرت علی کو گرائیں, کہتا ہے حضرت علی کو حق پہ کہیں ابو بکر کو باطل پہ کہیں, کوئی کہتا ہے ابو بکر کو باطل پہ کہیں حضرت علی کو حق پہ کہیں. چاروں جنتی ہیں, چاروں صحابی ہیں, چاروں سے اللہ راضی ہے, چاروں نبی کے محبت والے ہیں. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا 4 بندوں کی جنت ہر وقت انتظار کرتی. ایک حضرت علی, ابو ذر غفاری, سلمان فارسی اور حضرت مقداد اسود رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی جنت مشتاق ہے. جب اللہ کا فرمان یہ ہے, نبی کا فرمان یہ ہے, صحابہ کا معیار یہ ہے, آپس کے تعلقات ایسے ہیں, پھر کسی مسلمان پر اپنی لب کشائی کی اجازت نہیں ہے. اللہ ہمیں صحابہ کرام کی محبت و عقیدت نصیب فرمائے اور اپنے محبوب کبریا کی سنتوں پہ زندہ رہنے اور اس میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.